وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ہم آج یہ دوسری ڈیمو کلاس کی شکل میں کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں حاضر ہو چکے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے اس کلاس کو جوائن کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ جو کلاس ہوئی تھی اس میں کیا چیزیں بیان کی گئی تھی یا بتایا گیا تھا مختصر طور پر، پھر اس کی آگے آج بڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں گا تمام حاضرین سے کہ اپنے ہاتھ میں پینسل، نوٹ بک یا پین یا نوٹ بک رکھ لیں، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ قلم کی بڑی اہمیت ہے علم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ تو کچھ چیزیں ذہن سے مفقود ہو جاتی ہے، بھول جا سکتا ہے انسان، لیکن تحریری شکل میں لانے کی وجہ سے وہ بھول نہیں پاتا۔ تو گزارش ہے کہ کوئی بھی نوٹ بک ایک آپ تجوید کے لیے بنا لیں، اور آج جو چیزیں بتائی جائیں گی اس کو نوٹ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں۔ تو امید کہ آپ لوگوں نے نوٹ بک لے لیا ہوگا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف کتنے ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ تو ان کے تعداد کے بارے میں علم ہمارے کو یہ ملتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی تعداد 29 ہے۔ جس طرح انگلش زبان میں آپ دیکھیں الفابیٹس 26 ہے، اسی طرح عربی زبان میں آپ دیکھیں تو الف سے یا تک کے حروف کو کاؤنٹ کریں تو یہ 29 ہوتے ہیں، 29۔ ان کو ہم کہتے ہیں حروف تہجی۔ حروف تہجی جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں حروف تہجی ہیں۔ اگر آپ حرف کہنا چاہتے ہیں تو صرف الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، اس طرح پورے حروف کو ملا کر ہم کہتے ہیں حروف۔ اور جب ہم کہتے ہیں ان کا نام حروف تہجی، تو حروف تہجی 29 ہے۔ جیسا کہ پہلی کلاس میں ڈیمو والی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ تہجی کسے کہتے ہیں۔ تہجی کا مطلب ہوتا ہے ہجے کر کر پڑھے جانے والے حروف۔ حروف تہجی ان حروفوں کو کہتے ہیں جو عربی زبان کے حروف ہیں، جو قرآن مجید میں اور عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد 29 ہے۔ اب پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں۔ سوال آپ بنا سکتے ہیں، اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ حروف تہجی الف سے یا تک کے حروف کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا نوٹ کر سکتے ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے۔ پتہ چل گیا کہ حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ تیسری چیز اب یہ غور کریں گے کہ ان حروفوں کو پہچانیں گے کیسا۔ ان حروفوں کی پہچان کیا ہے، یا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم ان حروفوں کو پہچان سکتے ہیں۔ جب پہچان لیں گے تو اس کے بعد پڑھنے کا طریقہ جانیں گے، تو اس کے بعد آسانی ہوگی۔ تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سارے حروفوں پر آپ غور کریں تو آپ کو ایک نقطے والا، دو نقطے والے، تین نقطے والے حروف نظر آئیں گے، چوتھا نقطہ یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ پوری عربی زبان میں 4 نقطے والا کوئی حرف پایا ہی نہیں جاتا، آخر میں 3 حرف آتے ہیں، 3 نقطے آتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں 3 نقطے والے، آپ نوٹ بک میں لکھ لیں کہ 3 ڈاٹ ڈال لیں، 3 ڈاٹ ڈال کے اس کے آگے حروفوں کو لکھتے جائے کہ 3 نقطے والے کتنے ہیں۔ تو آپ غور کرنا شروع کریں تو پتہ چلے گا۔ پہلا لکھیں آپ، پہلا کون سا آئے گا؟ سا۔
الف با تا کے بعد والا حرف سا جس کو 3 نقطے ہیں، ایک حرف مل گیا ہم کو۔ اس کے بعد جیم ہا خا دال سے غور کرتے ہوئے نیچے جائیں گے آپ تو آپ کو ملے گا سین کے بعد والا حرف شین، اس کو آپ لکھ لیں، ایک لائن ڈالیں جس پہ 3 نقطے ڈالنے، اس کے آگے لکھیں کہ 2 حرف ہم کو ایسے مل رہے ہیں جس کے اوپر ہمیشہ 3 نقطے ہوتے ہیں، ایک ہے سا اور دوسرا ہے شین۔ پتہ یہ چلا کہ پوری قرآن میں، پوری عربی زبان میں 2 ہی حرف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ 3 نقطے آتے ہیں، ایک ہے سا اور دوسرا ہے شین۔ اب اس کے بعد 2 نقطے والے پر غور کریں، اس کے نیچے لائن لکھیں، لائن کے اوپر 2 نقطے لکھ دیں، نقطہ 2 نقطے ڈالیں، 2 ڈاٹ ڈالیں، اس کے آگے آپ غور کرتے جائیں۔ الف پر کوئی نقطہ نہیں ہے، با پہ ایک ہے، تو تا پر 2 نقطے ہیں، 2 نقطے والا حرف لکھ لیں اس کے آگے۔ پہلا حرف ہم کو ملا تا جس پر 2 نقطے آتے ہیں ہمیشہ، سا بھی اس میں شامل نہیں ہوتا، جیم بھی نہیں آتا، ہا بھی نہیں، خا بھی نہیں۔ اب غور کرتے جائیں نیچے تک تو آپ کو ملتا ہے فا کے بعد والا حرف قاف، قاف کو آپ لکھ لیں، ایک حرف ہو گیا تا اور دوسرا حرف ہو گیا قاف۔ قاف کے بعد غور کرتے جائیں تو کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا پر آپ دیکھتے ہیں کہ یا کے نیچے 2 نقطے ہیں، اس کو لکھ لیں۔ تو پورے حرف تہجی میں 29 حرفوں میں 3 حرف ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ہمیشہ 2 نقطے آتے ہیں، ایک ہے تا، دوسرا ہے قاف، تیسرا ہے یا۔ 3 نقطے والے 2 حرف سا شین، 2 نقطے والے 3 حرف تا قاف یا۔ اس کے بعد اس کے نیچے لائن ڈالیں، پھر ایک نقطہ لکھیں، ایک نقطے والے کتنے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کی پہچان۔ ایک نقطے میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے با، پھر آتا ہے جیم، پھر خا، پھر زال، زا، یہ لکھتے جائیں آپ۔ صاد کے بعد والا حرف ضاد، طا کے بعد والا ضا، جن کی آواز مائک چالو ہے ان سے گزارش ہے کہ بند کر دیں۔ عین کے بعد والا حرف ہے غین، غین کو لکھیں۔ اس طرح پورے حروف سے آپ نیچے جائیں، غین کے بعد بالکل بازو ملتا ہے فا، پھر آپ کو ملے گا نون، پھر دیکھیں گے تو کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس پر ایک نقطہ ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ با 1، جیم 2، خا 3، زال 4، زا 5، ضاد 6، ضا 7، غین 8، فا 9 اور نون 10۔ پورے 29 حروفوں میں 10 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ایک نقطہ آتا ہے۔ جن کی مائک آن ہے پلیز بند کر دیں۔ پورے حرف تہجی میں 29 حرفوں میں پتہ کیا چلا کہ 3 نقطے والے 2 حرف ہیں سا اور شین، 2 نقطے والے ہیں تا قاف یا، ایک نقطے والے ہیں با جیم خا ذال زا ضاد ضا غین فا نون۔ اب باقی جتنے حروف ہے، الف ہے، ہا ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، عین ہے اور لام ہے، میم ہے، واو، حمزہ، ہا اور کاف، یہ وہ حروف ہے جن کو کبھی بھی نقطہ نہیں آتا، ان کی تعداد 14 ہے۔ نیچے آپ لائن ماریں، اس کے اوپر نقطہ نہ ڈالیں، اس کے بعد یہ حروف کو لکھ لیں، الف کو، ہا کو، دال، را، بغیر نقطے والے حروف۔ اس طرح آپ ٹوٹل کریں گے تو آپ کو 29 حروف
کی پہچان معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح حرفوں کو نقطوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے یا نقطوں کے ذریعے سے ان کی پہچان کو یاد رکھا جا سکتا ہے. آسان ہے. پھر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا سوال ہو سکتا ہے کہ حرف تہجی کسے کہتے ہیں؟ تو حرف تہجی الف سے یا تک کے حروف کو کہتے ہیں. دوسرا سوال ہو سکتا ہے کہ حرف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو حرف تہجی کی تعداد 29 ہے. تیسرا سوال ہو سکتا ہے کہ 3 نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ تو 3 نقطے والے 2 حرف ہے. چوتھی بات آ سکتی ہے کہ وہ 2 حرف کون کون سے ہیں؟ تو جواب ہو سکتا ہے سا اور شین. اس طرح سوال اور بناتے جائیں کہ 2 نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ تو 2 نقطے والے 3 حرف ہیں. وہ کون کون سے حرف ہیں 3؟ تو ہے تا، قاف، یا. اسی طرح سوال کریں کہ 1 نقطے والے کتنے حروف ہیں؟ تو 1 نقطے والے 10 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ با، جیم، خا، ذال، زا، ضاد، ضا، غین، فا، نون. اس کے بعد آپ دیکھیں کون سے وہ حروف ہے جن پر نقطہ نہیں آتا یا کتنے ایسے حروف ہے جن پر نقطہ نہیں آتا. تو وہ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو 14 حروف آئیں گے. تو ان کی تعداد بھی معلوم ہو گئی 14 ہے اور ان پر نقطہ نہیں آتا. تو یہ طریقہ ہے حروف تہجی کو پہچاننے کا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں 9100003738. پھر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کرتا ہوں 9100003738. اس نمبر پہ آپ وائس ریکارڈ کر کر سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو وائس ریکارڈ کے ذریعے سے جواب دیا جائے گا. اگر کوئی لکھ کر سوال کرنا چاہتا ہے لکھ کر بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے یا اس کو کس طرح پہچان. جو بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے آپ واٹس ایپ کریں تو انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا. چلیے یہ ڈیمو کلاس میں ہم نے بہت ساری باتیں اس طرح سیکھی تھی. آئیے دیکھتے ہیں اس کے آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں. کچھ چیزیں اور آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کون سا حروف ہے یا وہ کون سے حروف ہیں جس کو پڑھنے میں یا جس کے پڑھتے وقت آپ کو یا اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے حروف ہیں. اس کے اندر آپ غور کریں گے. اب یہاں پر بھی آپ نوٹ بک اپنے سامنے کر لیں اور پین اپنے سامنے لے لیں. آپ کو کچھ چیزیں نوٹ کرانی ہے اس کا پریکٹس انشاءاللہ ہم کریں گے. میرے سامنے آپ کو یہ اسکرین نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو نظر آ گیا. اس کے اندر آپ غور کریں. ابھی ہم نے پڑھا تھا الف سے یا تک حروف کی تعداد 29 ہے. ان کی پہچان اس طرح ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ آپ سب سے پہلے غور کریں تو یہاں پر دیکھیں گے ہم آواز حروف. یہاں جو نشان آ رہا ہے ہم آواز حروف. وہ کون کون سے حروف ہے جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ اس کو لکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ ٹاپک اس کا عنوان دے سکتے ہیں اس کا ہم آواز حروف یا ایک جیسے آواز والے حروف کون کون سے ہیں یا کون سے حروف ہے جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے تا اور طا. تا طا یہ والا تا، پا کے بعد والا تا اور ضاد کے بعد والا طا. یہ 2 حرف ایسے ہیں جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی. تو جب آپ پڑھیں گے الف با تا پر غور کرنا ہے. آپ تا پڑھتے وقت طا نہیں پڑھیں گے، طا پڑھتے وقت تا نہیں پڑھیں گے. تو یہ 2 حرف کو آپ لکھ لیں. ہم آواز حروف میں سب سے پہلے آتا ہے تا اور طا. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں یہاں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہے سا یا سا سین صاد. یہاں سے آپ دیکھیں سا سین صاد. یہ 3 حرف ایسے ہیں جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی. ایک ہے سا، سین اور آپ کو مل رہا ہے صاد.
صاد پڑھتے وقت اکثر لوگ سین کی آواز نکال دیتے ہیں، یا سین کی آواز میں صاد کی آواز نکالتے ہیں، یا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سا کے جگہ پر سین یا سین کی جگہ پر سا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کو سمجھنا ہے کہ کون سے حروف ہے جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ جب ہم آگے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے، یہ کہاں سے نکلتے ہیں مخارج کو دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ بس ہم کو لکھ لینا ہے ابھی کہ کون سے حروف ہے جن کی آوازیں ایک جیسی نظر آتی ہے۔ تو پہلے آپ نے لکھا ہوگا تا اور طا، اس کے نیچے آئیے لکھیے سا سین صاد۔ پھر اسی طرح آپ کو آگے دیکھیں گے تو بڑی ہا جو آتی نا، ہا جیم کے بعد والی ہا، اور ہے یہ ہا، یہ دونوں آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ہا اور ہا۔ اس کو آپ نیچے لکھیں، اس کے نیچے لکھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا دونوں میں فرق ہے۔ پھر اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے زال، زا، ضاد، ظا۔ یہ وہ مخارج ہے، یہ وہ حروف ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اکثریت جو تجویز سے واقف نہیں ہوتے ہیں یا مخرج سے واقف نہیں ہوتے ہیں یا ان آوازوں میں فرق نہیں جانتے ہیں، آپ اکثر ناظرہ پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے تو یہ مخارج میں ان کو ادا کرتے وقت یہ جو زال ہے، دال کے بعد والا، را کے بعد والا زا، صاد کے بعد والا ضاد، طا کے بعد والا ظا، اس کا مخرج اکثر غلطی آپ کو نظر آئے گی، لہذا اس پہ زیادہ ہم کو توجہ دینا ہے اور اس کی انشاءاللہ مشق کرنا ہے۔ تو کتنی یہ چیزیں آئی ہم آواز حروف میں؟ پہلا ہے تا طا، دوسرا ہے سا سین صاد، تیسرا ہے ہا ہا، اور چوتھا ہے زال زا ضاد ظا، اور پانچواں ہے قاف قاف کاف، کاف کی جگہ قاف، قاف کی جگہ کاف۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، آپ نظر، آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جن کو آتی ہے تو یہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے، یا جو معصوم بچے اس میں شامل ہے وہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں یا ان کی کوئی ہیلپ کر دیں نوٹ کرانے میں، پریکٹس کرانے میں، تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ یہ 30 کلاس کے اندر 30 کلاس میں مکمل قاعدہ اس انداز میں آپ کو سمجھانے کی، پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں آپ کو پریشانی ہوگی ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، بشرطے کہ آپ واٹس ایپ پہ اپنے سوال کو روانہ کریں۔ تو بہت ساری باتیں آج ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اس میں ہیں، تو اور 10 منٹ اس میں باقی ہے، تو 10 منٹ میں ہم کچھ اور چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یا میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ اپنے نوٹس پر توجہ دیں۔ حرف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حرف تہجی الف سے یا تک کے حروف کو کہتے ہیں۔ حرف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ حرف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ حرف تہجی کو کیسے پہچانا جاتا ہے یا کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تو حرف تہجی کو نقطوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ حرف تہجی میں کتنے حروف ایسے ہیں جن کو 3 نقطے آتے ہیں؟ تو حرف تہجی میں 2 حروف ایسے ہیں جن کو 3 نقطے آتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ سا اور شین۔ حرف تہجی میں کتنے ایسے حروف ہیں جن کو 2 نقطے آتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا تا، قاف، یا 3 ایسے حروف ہیں جن کو 2 نقطے آتے ہیں۔ اسی طرح حرف تہجی میں کتنے ایسے حروف ہیں جن پر 1 نقطہ آتا ہے یا جن پر 1 نقطہ ہوتا ہے؟ 10 حروف ہیں، با، جیم، خا، زا، ضاد، ضا، فا، نون۔ اس کے علاوہ وہ حروف کتنے ہیں جن پر نقطہ نہیں آتا؟ تو آپ دیکھیں گے بغیر نقطے والے 14 حروف ہیں، الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ وہ حروف ہیں جن پر کبھی بھی نقطہ نہیں آتا۔ تو اس طرح آپ نے حروف کی پہچان کی۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے حروف کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تو وہ حروف ہیں تا اور طا، اور ہے سا، سین، صاد، اور اس کے بعد ہا ہا،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ذال، زا، ضاد، ضا، پھر اسی طرح قاف اور کاف۔ یہ وہ حروف ہیں جن کی آواز ایک جیسی نظر آتی ہے لیکن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کو پڑھیں گے کس طرح، یا ان حروفوں کو پڑھیں گے کس طرح۔ ایک آسان چیز ہے، میں آپ کو نوٹ کرا دوں، آپ نوٹ کر لیجئے، جس سے اس کا مخرج، مخرج کا مطلب ہوتا ہے حرف کے نکلنے کی جگہ، خارج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، نکل جانا، خارج کر دینا، نکالنا۔ تو مخرج ہے وہ جگہ جہاں سے حرف نکلتے ہیں۔ اس کے 17 مخارج ہیں، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن ایک پریکٹس کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی حرف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جس کا مخرج جاننا چاہتے ہیں کہاں سے نکلتا ہے، بغیر کسی تعریفات کے، اس حرف پر حمزہ لگا دیں، اس حرف پر حمزہ لگا دیں۔ مثال کے طور پر با آپ لکھیں، با کے اوپر جزم لگا دیں، جزم، اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیں۔ حمزہ کے اوپر آپ کیا کریں گے، الف لکھ کر اگر زبر لگائیں گے تو وہ حمزہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھے اب، اب، تو یہ با جو نکل رہا ہے وہ اس کا مخرج ہے۔ اسی طرح کسی بھی حرف پر آپ جزم لگا کے اس سے پہلے حمزہ لکھیں، اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں، آپ کو خود بخود وہ آواز وہیں سے نکلے گی، کہیں اور سے نہیں نکلے گی۔ مثال کے طور پر دال دیکھیں، حمزہ دال زبر اد، حمزہ را زبر ار، حمزہ ز زبر از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ شین زبر اش۔ یہ ایک آسان چیز ہے، آپ اس طرح لکھتے جائیں پڑھتے جائیں، لکھتے جائیں پڑھتے جائیں، تو آپ کے مخارج بہت ہی الحمدللہ عمدہ ہو جائیں گے۔ اور مخرج جب حرف ادا کر رہے ہیں تب ان حرفوں پر توجہ زیادہ دینا ہے جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو مختصر طور پر آج کی اس کلاس میں ہم نے ان باتوں کو سنا ہے، سمجھا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ واٹس ایپ سے جڑیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس گروپ میں شامل کریں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ اس کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شامل کریں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑ کر آپ کو قرآن کی تلاوت تک لے جانے کی۔ تو امید ہے کہ آج کی کلاس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھا ہے اس کا فیڈ بیک بھی آپ دے سکتے ہیں، کچھ اور تبدیلی چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا بھی فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں، اور کچھ سوال چاہتے ہیں سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر پھر دوبارہ میں آپ کو لکھا دوں، 9100037368، اس پر اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ ڈالیں، اور انشاءاللہ آپ ایسا اگر کوئی سوال کرتے ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے تو اس سوال کو کلاس میں شامل کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو میں انہی باتوں پر آج کی اس کلاس کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ کلاس کے بارے میں گروپ میں آپ کو وضاحت کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔